اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ہر انسان کی دوڑ اتنی تیز ہو گئی تھی کہ اس کو سپیڈ کا تو احساس ہی نہیں رہا تھا۔ ہر آدمی ایک دوسرے کو کراس کرنے کے لیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے اتنا پریشان تھا، پوری اپنی صلاحیتیں صرف اس پہ لگا رہا تھا کہ مجھے دوسرے کو ناکام کیسے کرنا اور خود کامیاب کیسے ہونا ہے۔ بریک تو تھی نہیں اس کے پاس، نہ وہ کسی بھی جگہ چلتے ہوئے اپنی لین کا خیال کرتا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے۔ بس تیز تر تیز ہونے کا ہی سوچ رہا تھا کہ اچانک سے ایک ایسا بریک لگا جس کو کرونا کا نام دیا جا رہا ہے کہ کسی کو بھی سنبھلنے کا، اپنے آپ کو سنبھالنے کا موقع ہی نہیں مل رہا۔ سائنس فیل نظر آتی ہے، ٹیکنالوجی فیل ہے، ذہن معاف ہیں۔ ایسا کیا ہوا ہے کہ سب دعوے داروں کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے، سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ ہم سب کو ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ ہم سے کوئی اتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے؟ ہم سے کون ناراض ہو گیا ہے؟ ہمارا بنانے والا ہی ہم سے ناراض ہو گیا، ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو گیا۔ اس اللہ نے جس نے ہم سب کو پیدا کیا، ہم نے اس کی نافرمانی شروع کر دی، اور وہ اتنا ناراض ہو گیا کہ اس نے اپنے گھر میں ہی ہمارے داخلے بند کر دیے۔ اس نے کہا آپ کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ یہ بہت پریشانی کی بات ہے۔ لیکن ابھی تو صرف اتنا ہی ہوا ہے کہ جتنا ماں ایک بچے سے ناراض ہوتی ہے اور وہ کیا کہتی ہے کہ جا میں تجھ سے نہیں بولوں گی، لیکن کتنی دیر دل میں یہ سوچتی ہے کہ یا اللہ میری اس ناراضگی سے اس کو ہدایت دے دے۔ تو وہ بچہ جو ہے اس کے باوجود وہ چکر دیتا رہتا ہے ماں کو، لیکن کب تک؟ ایک دن پکڑا جاتا ہے، اور پکڑا جانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، ماں ہوتی ہے۔ اور ہم اس اللہ کی ناراضگی کی بات کرتے ہیں جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، جو 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اس کو منانا تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ استغفار کریں۔ استغفار کا مطلب پتہ کیا ہے؟ شرمندگی۔ ہم اصل میں اپنے آپ کو شرمندگی کے ساتھ، نافرمانیوں کی شرمندگی کے ساتھ لے کر ہم اس کو منا سکتے ہیں۔ ہمیں منانا بھی چاہیے۔ استغفار کریں اور منا لیں اس کو، مان جائے گا، وہ جلدی مان جاتا ہے۔ صرف آپ کے اخلاص کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس سے وعدہ کریں کہ آئندہ ہم نافرمان نہیں ہوں گے آپ کے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ حکومت وقت کا ساتھ دیں، محدود رہیں، محفوظ رہیں، انشاءاللہ ہم اس پر قابو پا لیں گے۔ بس اس وقت اثار اور قربانی کا وقت ہے، ایک دوسرے کے لیے اثار اور قربانی کا وقت ہے، احسان کرنے کا ٹائم ہے۔ ایک دوسرے کے پر احسان کریں، اس سے بالکل بھی گریز نہ کریں، اور سیدھا سا کام ہے، کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے۔ جیسے ہم موبائل فون لاتے ہیں نا، تو جب وہ خراب گڑبڑ کرتا ہے تو ہم اس کو فیکٹری ریسیٹ کر دیتے ہیں۔ ہمارا بھی سافٹ ویئر خراب ہو گیا، اس کو بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو جو ہے نا فیکٹری ریسیٹ کر دیں، اور پرانا ڈیٹے کی قربانی دینی پڑے گی۔ جو ہم نے پچھلا کیا ہے اس کی توبہ کریں، وہ اس کے حوالے کریں اللہ کے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے بہت آسانیاں ہو جائیں گی، اور اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے گا۔ اس سے ہم
निपट लेंगे ये कोरोना से, हम इंशाअल्लाह ताला निपट लेंगे। पाकिस्तानी कौम आप देखिएगा एक वक्त आएगा जब आप महसूस करेंगे कि सबसे बेहतर रही, क्योंकि हमारे अंदर कुर्बानी का जज्बा बहुत है। उस जज्बे को हमें किसी भी तरह उससे पीछे नहीं हटना, दूसरों का ख्याल रखना है, दूसरों की मदद करनी है। बस इतना ख्याल रखें कि महदूद रहें, महफूज रहें, हुकूमत वक्त का साथ दें। इंशाअल्लाह ताला हम इस पर हर तरह से काबू पा लेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।